الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 8 کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور قلبی تعلق، گہرا تعلق قائم کرنے سے منع کیا، اور یہ دوستی اور گہرا تعلق ایسا تعلق ہے جس میں اسلام کا امتیاز ختم ہو جائے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ختم ہو جائے، ایسا تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس قسم کی دوستی اور اس قسم کے تعلق سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ جو اس رکوع کی 4تھی آیت ہے، اس میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو منع کرنا یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اور یہ جو یہود و نصارہ کفار اسلام کی مخالفت میں جو سازشیں کرتے رہتے ہیں اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگرچہ ایک انسان، ایک مسلمان کے انفرادی عمل سے اس پر اثر پڑے گا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا کوئی جماعت جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس شخص کا یا اس جماعت کا یہ عمل ہے، یہ اس کے اپنا ذاتی نقصان ہے، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سارے ہی مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، تو میں ایک نئی قوم ایسی پیدا کروں گا جو دین کا کام کرے گی، دین کی خدمت کرے گی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، انسان اللہ جل شانہ کا محتاج ہے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کے اندر ان مسلمانوں کی، ان لوگوں کی اللہ نے صفات یوں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر وہ دین کا کام کریں گے۔ تو پہلی صفت اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یحبہم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو صفت بیان کی گئی محبت کرنے کی، اس کے 2 جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ وہ بندے اللہ سے محبت کریں گے، تو یہ ظاہری طور پر تو معلوم ہوتا ہے یہ تو اختیاری چیز ہے، عقلی طور پر بھی انسان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو انسان اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر انسان طبعی طور پر دیکھے تو طبعی طور پر انسان اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جز جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور آیات کے اندر بیان کر دیے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا سبب تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میرا اتباع کرو، میری سنت پر چلو، میری شریعت پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کے رسول کا اتباع، آپ علیہ السلام کی سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔
اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص اگر دین کا کام کر رہا ہے، دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ان پاکیزہ صفات کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ پھر ہی جا کے اللہ تعالیٰ اس انسان کو خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے جو شخص سنت کا پابند ہوگا۔ اور کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی قوم کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ سنت پر نہیں چل رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ دین کا کام نہیں ہے بلکہ وہ غلط راستے پر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے۔